بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق کا جب تذکرہ آتا ہے تو کچھ افراد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا کام ہے، وہ رزق دیتا ہے، اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ رازق کا مفہوم یہی ہے کہ رزق اس کے ذمہ۔ اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو رازق کو، خالق کو بھول کے اپنے رزق میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان کو خدا یاد ہی نہیں رہتا۔ جناب امیر علیہ السلام کے کلام نہج البلاغہ سے آپ دیکھیں تو امیر علیہ السلام نے کام کو ان دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ رازق اللہ ہے، اس نے اس کائنات میں آپ کے لیے چیزیں رکھی ہیں، لیکن کمانا آپ نے اپنے ذریعے سے ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 183 جس میں چیونٹی کا بڑی تفصیل سے تذکرہ کیا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں، جناب امیر علیہ السلام پہلے تو چیونٹی کا تعارف کراتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو یہ چیونٹی کبھی آپ کو آنکھوں سے مشکل سے نظر آتی ہے اور فکروں میں مشکل سے سماتی ہے، لیکن اس کو دیکھو اللہ اس کا رازق ہے۔ جناب امیر علیہ السلام ایک طرف فرماتے ہیں کہ الہ الخلق و رازق، خالق بھی ہے، معبود بھی ہے اور رازق بھی ہے، اسی نے اس رزق کو تقسیم کیا۔ جب چیونٹی کی باری آتی ہے تو جناب امیر المومنین فرماتے ہیں ذرا اس کو دیکھو یہ کیسے پتھروں پہ چل رہی ہے، لیکن یہاں امام نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ خالق رازق بھی ہے، لیکن چیونٹی جیسی مخلوق کو بھی رزق اس وقت دیتا ہے جب وہ اپنی محنت کرتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں سکتے، بلکہ اس نے جو وسائل ہمارے لیے مہیا کیے ہیں ان کو استعمال کر کے رزق ہم نے کمانا ہے، اور ہمارے سامنے چیونٹی کی مثال ہے وہ کیسے کما رہی ہے۔ ذرا خطبہ نمبر 183 کو دیکھیے، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں انظروا الی النملۃ فی صغر جثتها، اس چیونٹی کی جسامت کو دیکھیے، اس کے مختصر جسم کو دیکھیے، شکل و صورت کی باریکی کو دیکھیے، اور اتنی چھوٹی کہ آنکھ کے گوشہ سے کبھی نظر بھی نہیں آتی اور فکروں میں سماتی بھی نہیں ہے، لیکن امام فرماتے ہیں دیکھو تو کیوں کر زمین پر رینگتی پھرتی ہے اور اپنے رزق کی طرف لپکتی ہے۔ اور پھر اللہ نے اس کے شعور میں، فطرت میں کیا رکھا ہے، دانے کو اپنے بل کی طرف لیے جاتی ہے اور اسے اپنے قیام گاہ میں مہیا رکھتی ہے، اور گرمیوں میں جاڑے کے موسم کے لیے اور قوت و توانائی کے زمانے میں عجز و درماندگی کے دنوں کے لیے ذخیرہ اکٹھا کر لیتی ہے۔ اس کی روزی کا ضامن کون ہے؟ یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی روزی کا ذمہ اللہ لے چکا ہے، اور اس کے مناسب حال رزق اسے پہنچاتا رہتا ہے۔ خدا کریم اس سے تغافل نہیں برتتا اور صاحب عطا و جزا اسے محروم نہیں کرتا، اگرچہ وہ خشک پتھر اور جمے ہوئے سنگ خارا کے اندر کیوں نہ ہو۔ جناب امیر المومنین کی فصاحت و بلاغت کو دیکھیے، ادھر بار بار کہتے ہیں رازق اللہ ہے، پتھر کے اندر بھی ہوگی تو اس کو دے گا، لیکن ادھر فرماتے ذرا دیکھ تو لو اس چھوٹے سے جسم کے باوجود کیسے وہ رینگ رہی ہے، سردیوں میں گرمیوں کے لیے، گرمیوں میں سردیوں کے لیے، اور بڑھاپے کے لیے، یعنی جب اس کے حالات ٹھیک نہیں ہو تو ان کے لیے بھی یہ جمع کر کے رکھتی ہے۔ تو گویا جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ چیونٹی سے ہی سیکھ لو کہ اپنے رزق کے لیے کیسے محنت کرنی ہے۔ تو اس سے جوانوں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ اپنی سوچ اور اپنی فکر کے حوالے سے ہمیں رزق کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جناب امیر المومنین نے اپنے بیٹے جناب امام حسن مجتبی کو وصیت 31 میں جو تحریر کیا ہے اس میں بھی امام نے فرمایا کہ آپ اپنے رزق کے لیے کوشش کریں۔ یہاں امام فرماتے ہیں کہ فَاسْعَ فِي قَدْحِكَ، اپنی روزی کمانے میں دوڑ دھوپ کرو اور دوسروں کے خزانچی نہ بنو۔ یہ بڑا پیارا سا لفظ ہے، دوسروں کے خزانچی نہ بنو، خود دوڑ دھوپ کرو اور کماؤ۔ اب اس دوسروں کے خزانچی نہ بنو میں دو مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کہیں سے آپ کو مل گیا آپ بیٹھ جائیے کہ بس ہمارے پاس یہ خزانہ ہے، ہم اس کو کھاتے رہیں گے۔ عزیزاً جو کسی کے خزانے کے سہارے پہ بیٹھتے ہیں کبھی وہ خزانہ ختم ہو جاتا ہے، لہذا اپنی محنت کیجئے۔ اور دوسرا اس کا یہ مقصد نکل سکتا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں دوسروں کے خزانچی نہ بنو، یعنی ایسے نہیں ہے کہ آپ کماتے رہو اور کھاؤ نہیں، اور یہ رکھو کہ ہمارے یہ اس بچے کے لیے اور ہمارے اس زمانے کے لیے، یعنی اعتدال سے کام لو، کماؤ بھی اور اس کو کھاؤ بھی۔ آپ مر جاؤ گے اور دوسروں کے لیے یہ خزانہ باقی رہے گا، دوسروں کے خزانچی بن کے نہ رہو۔ اور تجارت کے اصولوں میں سے کافی تفصیلی بحث ہے تجارت، جناب امیر علیہ السلام نے کس
انداز میں تجارت کو اہمیت دی ہے اور کیا طریقہ کار بتلایا ہے اور کیا تاجروں کے لیے حکم فرمایا ہے، یہ خط 53 میں کافی تفصیل سے امام نے بیان فرمایا ہے۔ ایک آخری جملہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام نے اس دور کا ایک اصول بتلایا ہے۔ اگرچہ یہ سلسلہ جناب ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سے شروع ہوا تھا، وہ مشترکہ تجارت، یہاں جناب امیر علیہ السلام حکمت نمبر 230 میں فرماتے ہیں کہ جس کی طرف فراخ روزی رخ کی ہو اس کے ساتھ شرکت کرو، کیونکہ اس میں دولت حاصل کرنے کا زیادہ امکان اور خوش نصیبی کا زیادہ کرینہ ہوتا ہے۔ اب یہ خوبصورت چیز ہے جوانوں کے لیے، میں بارہا یہ گزارش کر چکا ہوں، جوان اپنے ایسے مخلص دوست تلاش کریں اور ان مخلص دوستوں کے ذریعے سے پھر مشترکہ طور پر اپنے کاروبار آگے بڑھائیں، تو یہ کاروبار میں اس فرمان 230 کے مطابق ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور اگر ایک شخص تجارت میں تجربہ رکھتا ہے تو اس سے استفادہ کیجئے، جو اللہ کا دیا ہوا اس کے پاس بہت سا ہے، اس کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے۔ میں پچھلے دنوں کچھ جوانوں کے جو الحمدللہ کاروبار میں بہت کامیاب ہیں، ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ آئیے، آپ مساجد میں بیٹھ کے دوسروں کی رہنمائی کیجئے اور شروع میں کچھ افراد کو اپنے ساتھ ملائیے۔ تو یہ امام فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے دیا ہے اس کے ساتھ شرکت کرو تو اللہ آپ کو بھی دے گا، یعنی اس کے تجربوں سے استفادہ کرو اور خود بھی محنت کرو۔ پروردگار ہمارے جوانوں کو اس زمانے کے مالی مشکلات سے محفوظ فرمائے اور غور و فکر کر کے اور محنت کر کے بہتر سے بہتر انداز میں کمانے کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی طرح اگر کوئی کمائے گا تو پھر پیغمبر اکرم کو وہ خطاب ہوگا الم یجدک ووجدک عائلا فاغنا، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے سے ہم نے آپ کو غنی کر دیا ہے۔ یعنی آپ ایسے بنیے تاکہ دین الہی کو یہ مقام ملے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہو بلکہ آپ خرچ کرنے والے بنیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔